والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، کل ہم گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 10واں سال، یعنی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 50 برس ہو چکی تھی، اس وقت مالک کائنات کی طرف سے دو بہت بڑے امتحان، دو بہت بڑی آزمائشیں ابو طالب کی وفات کی شکل میں اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی شکل میں، یہ دو بڑے صدمے جھیلنے پڑے۔ وہ جو گھر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سکون تھا کہ گھر کے معاملات سارے سیدہ خدیجہ سنبھال لیتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، یہ بہت آسان ہوتا تھا، وہ اب گھر کی ذمہ داری بھی سر پہ آ گئی کہ دو بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، دو بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے اور دو بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں ہیں، سیدہ ام کلثوم بنت محمد اور سیدہ فاطمہ بنت محمد، یہ دونوں گھر میں موجود ہیں، اور ماں کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ ایک بیٹی حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی، ایک مکہ میں ہی ہیں زینب بنت محمد، وہ مکہ میں اپنے گھر میں ہیں، ابی لاس کے گھر میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ خولہ بنت حکیم آئیں، یہ مسلمان صحابیہ ہیں۔ وہ آ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً بیٹیوں کے سر پر کوئی نہ کوئی گھر میں ہونا چاہیے، آپ شادی کر لیجیے۔ کہا کس سے؟ کہا دو خواتین اس وقت مسلمان مکہ میں میری نظر میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں جا کر کے بات کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ فرمایا ایک تو عائشہ ہیں ابو بکر کی بیٹی، اور ایک سودا بنت زمع ہیں، وہ بیوہ ہیں، اور ابو بکر کی بیٹی عائشہ کنواری ہیں، آپ جس سے کہیں آپ کی شادی کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے چاہو تم بات کر لو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا کہ اس میں ریشم کے ایک ٹکڑے میں کچھ لپٹا ہوا ہے۔ میں نے اس فرشتے سے پوچھا، فرشتے کے ہاتھ میں ہے، میں نے اس سے سوال کیا یہ کیا ہے؟ اکشف لی، اسے کھول میرے لیے۔ فلما کشف، جب اس نے کھولا اس کو، یہ صحیح بخاری کی روایت، جب اس نے کھولا اس کو، اس ریشم کے ٹکڑے کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیری تمثیل اس میں تھی۔ میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا، اور اس وقت فرشتے نے کہا یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں، اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ تو خولہ بنت حکیم گئیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کی بیوی ام رومان کے پاس، جا کر کے کہنے لگی کہ میں اس طرح آئی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر کے، اگر آپ عائشہ کا نکاح کرنا چاہیں تو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں، اور اس طرح تو یہ ان کی بھتیجی لگتی ہیں، تو بھتیجی سے نکاح کیسے؟ حضرت خولہ کہتے مجھے نہیں پتا، میں جا کر کے پوچھتی ہوں۔ وہ واپس پلٹیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ایسے ایسے کہتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو رشتے اللہ نے حرام قرار دیے ہیں وہ حقیقی رشتے ہیں۔ ابو بکر میرے دین کے لحاظ سے بھائی ہیں اور یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو چلی گئیں، دوبارہ واپس گئیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے اور کیا چاہیے، اگر یہ رشتہ ہو سکتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں میری بیٹی چلی جائے۔ یہ 512 اوقیہ چاندی ہوتی ہے، تقریباً 500 چاندی کے سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر دے کر کے سیدہ عائشہ سے نکاح کیا۔ 500 چاندی کے سکے دے کر کے حضرت عائشہ سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی تقریباً 2-2.5 سال کے بعد جا کر کے مدینہ طیبہ میں ہوتی ہے، یہاں رخصتی نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف سیدہ سودا بنت زمعہ تھی، یہ ابتدائی مسلمان ہونے والے مرد اور خواتین میں، اور ان کے خامد سکران وہ بھی ابتدائی مسلمان ہونے والے۔ انہوں نے ہجرت بھی کی حبشہ کی طرف، واپس آئے مکہ میں تو ان کے خامد وفات پا گئے، یہ اکیلی رہ گئیں، میاں بیوی مسلمان ہوئے تھے، یہ اکیلی رہ گئیں، اور یہ 5ویں پشت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کا خاندان مل جاتا ہے۔ ان کے پاس گئیں کہ سودا اگر تم چاہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری نکاح کے معاملے کو چلایا جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے ابا جان ہیں، اگر میرے ابا جان سے تم بات کر لو تو معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ چاند کا ٹکڑا میرے آنگن میں آیا ہے، شاید یہی اس کی تعبیر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہونا ہے۔ تو یہ دوسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت میں، بعض نے کہا ہے کہ یہ دوسرا تھا اور حضرت عائشہ کا تیسرا تھا، بعض نے کہا نہیں حضرت عائشہ کا دوسرا تھا، رخصتی کے لحاظ سے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہیں۔ ان کے ساتھ پھر نکاح ہو گیا، اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر 500 چاندی کے سکے حضرت سودا بنت، ان کے والد کے پاس خولہ گئیں، کہنے لگی کہ میں خولہ بنت حکیم ہوں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر کے آئی ہوں، اگر سودا سے کی شادی کر دی جائے۔ کہا سودا سے پوچھ لو، بیوہ ہے، خامد اس کے فوت ہو چکے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ تو حضرت سودا بنت زمعہ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ تو راضی ہیں، آپ بتلائیں، آپ ان کے والد ہیں۔ یاد رکھیے کسی بھی عورت کا نکاح اس کے والد، اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے ہاں عدالتی نکاح ہے، یہ کوئی نکاح نہیں ہے کہ گھر سے بھاگے اور جا کر کے عدالت میں نکاح کر لیا، یہ کوئی نکاح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، ولی کی اجازت کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی اجازت نہ دے۔ تو سودا بنت زمعہ کے ولیوں نے اجازت دے دی، ان کے والد نے اجازت دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نکاح ہوا، 500 سکے درہم چاندی کے دیے، اور پھر یہ گھر میں پہلے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ کے بعد سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام کلثوم کی سرپرستی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو میں نے آپ کو پرسوں ترسوں بات کی تھی کہ مکی دور میں 3 درجات ہیں، 3 طرح سے تبلیغ کا آغاز کیا، ایک تو خفیہ، پھر مکے کے اندر، اور اب اس کو اور پھیلا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس پھیلانے میں حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ کس طرح یہ آئے، اور یہ یمن کے قریب ان کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا قبیلہ ہے دوس قبیلہ، وہاں سے یہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور واپس چلے گئے، جا کر کے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، لیکن چند لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ پھر واپس آئے مکہ میں، اور آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم تو بڑی ڈھیٹ ہے، وہ نہیں مان رہی، آپ میری قوم کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو طفیل دوسی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری قوم کے لیے بد دعا کیجئے کہ وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے، میں نے اتنی کوشش کی، اتنا کچھ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کو دعا میں بدل دیا اور فرمایا اللہم اہد دوسا وآتی بہم
یا اللہ دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں میرے پاس لے آ، یہاں لے آ انہیں اور انہیں ہدایت دے دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی اس قبیلے کے لیے کہ یا اللہ ان کو ہدایت عطا کر دے اور انہیں لے آ۔ اور پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ارجع الی قومک، جا اپنے خاندان قبیلے میں واپس چلے جا اور نرمی اختیار کر، سختی کے ساتھ دعوت نہ دے، اپنی دعوت میں، اپنے رویے میں، اپنے چال چلن میں نرمی لے کر کے آ۔ یہ نصیحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ چلے گئے، پھر یہ مدینے میں واپس آئے تھے کیونکہ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے۔ یہ 70 خاندان اپنے پھر مسلمان کر کے لے کر کے آئے تھے، اور ان خاندانوں میں ایک عظیم ترین شخصیت تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اسی قبیلے کے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ دوس قبیلے کو ہدایت دے دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر ہے، عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے۔ ابو ہریرہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک بلہ پالا تھا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا او بلے والے ابو ہریرہ، تو انہیں یہ کنیت بڑی پسند آئی، یہ پھر اپنا نام بھول گئے، تو اسی کنیت کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ پکارنا جو ہے وہ اچھا سمجھتے تھے کہ لوگ مجھے اسی نسبت سے پکاریں۔ 5,500 فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 5200 سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اس وقت بھی آج بھی بہت سارے لوگ ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو خیبر کے وقت آئے تھے، پہلے سے مسلمان ہونے والے بہت سارے تھے، انہوں نے اتنی حدیثیں نہیں بیان کی۔ ابو ہریرہ بہت ساری احادیث بیان کرتے ہیں، یہ ان کی زندگی میں بھی اعتراض ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے پھر اس کا جواب دیا، کہنے لگے بات یہ ہے کہ لوگ اپنے کام کاج پہ چلے جاتے تھے، کھیتوں میں چلے جاتے تھے، باغوں میں چلے جاتے تھے، دکانوں پہ چلے جاتے تھے۔ میں نے جتنا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا، میں نے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی دکانداری نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کہیں نہیں گیا، صرف اس نیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولیں اور میں سن نہ سکوں، ایسا نہ ہو۔ میری زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ آقا کے لب ہلیں اور وہ فرمان جاری ہو اور میں یاد نہ کر سکوں۔ کہتے پھر جب یہ میری کوشش اور خواہش تھی میں یاد کرتا لیکن میں بھول جاتا۔ ایک دن میں یہ شکایت کی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کپڑا لیا، اسے بچھایا، دعا کی اور اس کو اس طرح گٹھڑی سی بنا کر کے مجھے دے دی۔ کہتے اس دن کے بعد پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو بھولا نہیں، میں نے پھر ہر بات مجھے یاد رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ غربت بھی دیکھی، تنگ دستی بھی دیکھی، بہت بھوک دیکھی، بہت بھوک دیکھی کہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے کہ ابھی میں کہیں جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرمائیں گے اور میں نہ سن سکوں گا، تو اس وجہ سے خیر یہ تھے دوس قبیلہ کے، میں نے طفیل دوسی کی بات کی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی شخصیت تھی ابو ذر غفاری۔ ہم غفاری اکثر وہ اور چیز ہے، یہ غفار قبیلہ تھا، غین کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، غفاری قبیلہ۔ یہ شام کی طرف آتا تھا، وہ یمن کی طرف تھا، یہ شام کی طرف تھا۔ یہاں پر ان کے جو بڑے ایک تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے سے توحید پر تھے۔ کسی نے آ کر کے ان کو خبر دی کہ آپ جو کہتے ہیں نا ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایسے ایک مکے میں بھی شخصیت ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا، انیس کو، بھائی تو جا کر کے مکے میں اس بندے سے مل کے آ جو اللہ کی توحید کی باتیں کرتا ہے اور شرک سے روکتا ہے۔ میرے بھائی مکہ گئے، جا کر کے واپس آئے، کہا جی بہت خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، مکارم اخلاق سکھاتے ہیں، لیکن جس طرح وہ کہہ رہے تھے مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ میں نے گھر سے کچھ سامان لیا، سوار ہوا اپنی سواری پر اور مکے کی طرف چلا گیا۔ مکہ میں آیا،
اب میں کسی سے پوچھ نہیں رہا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا میں نے کہ کون ہے، لوگوں سے نہیں پوچھ رہا کہ لوگ جو ہیں پہلے ہی انہیں تنگ کر رہے ہوں گے، میرے لیے بھی کوئی مشکلات ہوں گی، ان کے لیے بھی ہوں گی۔ میں بیت اللہ میں گھومتا پھرتا رہا کہ شاید کہیں کوئی ٹاکرا ہو، کہیں کوئی بات بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ رات پڑ گئی۔ میں نے بیت اللہ میں ہی سو گیا۔ رات کا کچھ وقت گزرا، ایک بندے نے آ کر کے مجھے ہلایا، اٹھایا اور آ کر کے پوچھا مسافر؟ جی مسافر، آ جاؤ۔ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے، نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا، کدھر آئے ہو، کہاں کے ہو، کہاں سے آئے، نہیں پوچھا، اپنے گھر لے گئے۔ رات گزاری، صبح میں پھر بیت اللہ میں آ گیا، سارا دن پھر چکر لگاتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ٹاکرا نہیں ہوا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، رات پڑی، میں پھر بیت اللہ میں سو گیا۔ پھر وہی شخصیت آئی اور آ کر کے مجھے ہلایا، اٹھایا، جگایا مجھے اور کہا آ جاؤ میرے ساتھ۔ دوسرے دن بھی لے گئے، تیسرے دن پھر اسی طرح۔ تیسری رات مجھے جب اٹھایا تو کہا آپ مسافر ہیں، کسی کام سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، میں غفار قبیلے سے آیا ہوں، ابو ذر میرا نام ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں ان کو پہچانتا نہیں ہوں، کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہوں کہ لوگ کہیں زیادتی نہ کرنی شروع کر دیں، ظلم نہ کرنا شروع کر دیں، تو میں کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہوں۔ میں نے کہا صحیح، صبح انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان سے۔ گھر لے گئے، گھر میں رکھا، صبح اٹھے اور کہا میں جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے گا، اگر کوئی خطرہ وغیرہ ہوگا تو میں بیٹھ جاؤں گا کہیں، تو ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھا ہوں، آپ آگے گزر جائیے گا، پھر میں بھی آ جاؤں گا اور پھر میرے پیچھے آپ آ جائیے گا۔ یہ 3 دن اس بندے کو لے جا کے اپنے گھر میں سلانے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ نہیں پوچھا کون ہو، کہاں ہو، آ جاؤ گھر۔ 3 دن تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ انہیں اپنے گھر میں لے جاتے، اور تیسرے دن کے بعد پھر کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے۔ ابو ذر غفاری بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوئیں، باتیں کرتے 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 یہ پھر مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایک اجازت مجھے دے دیجیے۔ کس چیز کی؟ میں بیت اللہ میں جا کر کے اپنی اسلام کا، ایمان کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ تنگ کریں گے، آپ ایسا نہ کریں، آپ رہنے دیں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانے دیں۔ یہ چلے گئے بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں جا کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اب جس نے دیکھا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، بہت مار۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور آگے، اور کہا کس کو تم مار رہے ہو؟ شام کی طرف تمہارے قافلے نہیں جائیں گے پھر؟ یہ غفار قبیلے کا ہے، ابو ذر ہے، اس کے قبیلے کے پاس سے گزرتے ہو، انہوں نے پھر راستے میں تمہیں گزرنے نہیں دینا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، ڈر گئے، ہٹ گئے۔ تو یہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیج دیا کہ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور اپنی قوم میں دعوت توحید کا جو ہے وہ اعلان کرو۔ یہ پھر اپنی قوم کی طرف چلے گئے، اور ان کے بارے میں ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سائے کے نیچے، زمین کے اوپر اس سے سچا بندہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ تبوک کے لیے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نکلے تبوک کے لیے تو ان کا اونٹ بڑا کمزور تھا، صحابہ کرام آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے، انہوں نے اپنے اونٹ کو وہیں پہ چھوڑ دیا اور پیدل چل پڑے، پیدل ہی چلے گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کے جہاں پڑاؤ ڈالا تو دیکھا ابو ذر نظر نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا جی وہ ایک دور سے بندہ اکیلا پیدل کوئی آ رہا ہے، کہا ابو ذر ہی ہوگا اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی شخصیت تھی۔ بہرحال ان کے بارے میں پھر کچھ اور بھی تھا، لیکن وقت کم ہے۔ اسی طرح ایک زماد ازدی تھے رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑے عامل تھے، جس طرح ہمارے ہوتے ہیں نا وہ جنات نکالنے والے، ایسا دم شم کرنے والے، یہ طبیب بھی تھے، حکیم بھی تھے، اور دم وغیرہ بھی کرتے تھے۔
سیدنا زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بھی ایک بندہ ہے زماد، اسے بھی کسی جنات کا اثر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جنات کے اثرات ہیں ان پہ کچھ، تو اگر آپ دم کر دیں۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ محمد بن عبداللہ، وہ جو بیٹھے ہیں بیت اللہ میں۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خود چلا آیا اور آ کر کے کہا بھتیجے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پورے حجاز میں مجھ سے بڑا دم کرنے والا، جنات کے سائے اتارنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، میں دم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی جن تنگ کر رہا ہے، کوئی سایہ ہے تو مجھ کو بتلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زماد بات کر لی تو نے؟ کہا کر لی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے گے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زماد ایسے پیچھے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گیا اپنے ہاتھوں پہ، کہا ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دیجیے، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ دیجیے، میری درخواست ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اور یہ سارا جب پڑھا پھر تیسری مرتبہ کہا، ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ، تیسری مرتبہ پھر کہا ایک مرتبہ اور پڑھ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہ خطبہ پڑھا اس کے سامنے، کہنے لگا ہاتھ آگے کیجیے، اپنا ہاتھ آگے کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا ایسے کیا، کہا مجھے اپنا بیعت کیجیے، مجھے اپنے بیعت کیجیے، اور مجھے نہیں میری قوم، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ تھے حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک سفر کیا، خود ایک سفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے بارے میں مورخین اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ 10 دن سے لے کے 1 مہینے تک کا سفر تھا، اور یہ سفر طائف تھا۔ طائف کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ وہاں جا کر کے دین کی، یہ اب جہاں مکہ میں تھے، مکہ کے یمن کی طرف بھی اور شام کی طرف بھی 2 بڑے قبیلوں میں دعوت کا معاملہ ہو چکا تھا، اور اسی اثناء میں سوید بن صامت مدینہ سے، یعنی اس وقت تو یثرب تھا، وہاں سے وہ بھی حج کرنے کے لیے آئے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور یہ اوس قبیلے کے تھے، اور بھی جو قبیلے حج کے موقع پر آئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا۔ تو خود طائف چلے گئے، طائف میں گئے، اور طائف کا بڑا قبیلہ بنو الثقیف تھا۔ بنو الثقیف یہ بڑا قبیلہ تھا، اس کے بڑے 3 سردار تھے اور تینوں بھائی تھے، مسعود اور اسی طرح حبیب اور عبد یالیل، یہ 3 بھائی تھے۔ ان کے پاس اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ ان تینوں نے انکار نہیں کیا، بڑی سختی سے انکار کیا۔ ایک نے تو بہت آگے تک چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکلے اور لوگوں سے ملتے 10 دن یا 1 مہینے کے قریب یہاں پر طائف میں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی انتہا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے، اوباش اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ایسے نہیں یہ یہاں سے جائیں گے، انہیں پتھر مارو، اور وہ مارتے گئے۔ سیدنا زید بن حارثہ ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ جو آئیں مجھے لگیں، میرا سر زخمی ہو گیا، میری کمر زخمی ہو گئی، لیکن کوئی نہ کوئی پتھر آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لگتا رہا، اور جب لگتا رہا تو خون بہنے لگا۔ اس خون کے بہنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک باغ تھا ربیعہ کا، یہ قریشی تھا، اور اس کے بیٹے عتبہ اور شیبہ وہاں پر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہو گئے، اور انگوروں کی بیل تھی ایک سایہ دار، اس کے سائے میں بیٹھ گئے۔ یہ طائف والے واپس چلے گئے، یہ تقریباً کہتے 5
کلومیٹر کے قریب کا یہ فاصلہ بنتا ہے، اتنی دور تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر مارتے ہوئے آئے۔ اور وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک دعا کی، وہ بڑی کمال کی دعا ہے، پڑھوں گا تو لمبا معاملہ ہو جائے گا، دعائے مستضعفین اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ اے میرے رب، اے کمزوروں کے رب، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، مجھے لوگوں کے حوالے نہ کرنا کہ لوگ میری بے توقیری کریں، مجھے ہر حال میں تیری رضا چاہیے، تو راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تو راضی نہیں ہے تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ایک مقصد کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ طویل دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں سے چل دیے۔ واپس آ رہے تھے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے ساتھ ابھی ایک بات رہ گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی باغ میں، اور باغ کے دونوں جو مالک کے بیٹے تھے وہ بھی باغ میں تھے، اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے، لیکن تھے کافر، انہیں کچھ ہمدردی جاگی کہ یار جو بھی ہے تو ہمارے خاندان کے۔ اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کے کہا کچھ انگور وغیرہ اور پانی لے کر کے جاؤ، جا کر کے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے آؤ۔ وہ لے کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی کس نے بھیجا ہے؟ کہا جی عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ ان کا باغ ہے اور انہوں نے بھیجا ہے آپ کے پاس، یہ انگور بھیجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے توڑ کر کے کھانے لگے تو وہ غلام کہنے لگا کہ یہ تو کبھی میں نے یہاں آنے والے لوگوں سے یہ لفظ نہیں سنے، لوگ آتے بھی ہیں باغ میں، کھجوریں ہیں، انگور ہے، کھاتے ہیں، لیکن کبھی کسی سے یہ لفظ نہیں سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ پڑھی ہو۔ تو اس نے جو کہا، اس نے کہا یہاں کے رہنے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ من ای البلاد؟ کہنے لگا میں نینوا سے ہوں، میں نینوا سے ہوں اور نصرانی ہوں، عیسائی ہوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تو میرے بھائی یونس بن متہ علیہ السلام ان کے علاقے سے آیا ہے؟ اب اس کی حیرانگی اور آنکھیں کھلیں، آپ کیسے جانتے ہیں یونس علیہ السلام کو؟ کہا وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی۔ اور یونس علیہ السلام کے بارے میں ہی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب صحابہ کرام آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ فلاں نبی کو یہ فضیلت ملی، فلاں کو یہ ملی، فلاں کو یہ ملی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور کہا یونس بن متہ سے بڑھ کر کے اللہ کا برگزیدہ کون ہو سکتا ہے؟ یونس بن متہ سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے وہ محبت کا ایک معاملہ کیا کہ کیا ہی کمال آگے بڑھا جب سنا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ اس نے سب سے پہلے یہاں بوسہ لیا آقا کے۔ اب یہ کیسا معاملہ ہے کہ قدموں میں خون ہے اور سر کا بوسہ، پھر ہاتھوں پہ بوسہ لیا، اور پھر تاریخ نگاروں نے لکھا کہ قدموں کا بوسہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدموں کو، خون آلود قدموں پہ اس نے بوسہ دیا، اور پھر یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اور واپس پلٹے جب، یا داس واپس پلٹے تو وہ باغ کے مالک دیکھ رہے تھے، آپس میں کہنے لگے لگتا ہے یہ بدل گیا، ہمارا غلام بدل گیا۔ یہ کہا کیا ہوا، کیا باتیں کر رہا تھا، کیوں ایسے کر رہا تھا؟ کہا اللہ کی قسم، جو بات انہوں نے کہی کسی نبی کے علاوہ کوئی کہہ سکتا ہی نہیں تھا، جو خبر انہوں نے دی کوئی نبی کے سوا نہیں دے سکتا تھا۔ کہا کیا کہا انہوں نے مجھے فوراً بتلایا کہ یونس بن متہ علیہ السلام کے بارے میں، میرے علاقے کے بارے میں، اور نبی کے سوا یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ مسلمان ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور آگے آئے، آگے آ جاتی ہے وادی نخلہ۔ وادی نخلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، کچھ دن وہاں رہے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول الثقلین بنایا۔ ثقلین کہتے ہیں دو بھاری
گروہوں کے رسول، یعنی جنات کے بھی اور انسانوں کے بھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم پڑھ رہے ہیں وادی نخلا میں، اور جنات کی ایک جماعت، اور لکھا گیا کہ یہ 7 لوگ تھے، نصیبین سے آئے تھے، اور یہ تلاش میں تھے۔ کس چیز کی تلاش میں تھے؟ وہ ایک حدیث میں، طویل حدیث ہے، اس میں مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کا سلسلہ ہوا تو آسمانوں پر ایک خاص انتظام کر دیا گیا کہ اب خبریں زمین والوں کے لیے مفقود ہو گئیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ کر کے گرتا ہے، یہ کیوں؟ یا بعض رسول اللہ نے خود بیان کر دیا، جو سورہ ملک میں ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے، اور ان سے ہم شیاطین کو رجم کرتے ہیں، سنسار کرتے ہیں شیطانوں کو۔ تو جب وحی کا آغاز ہوا، قرآن کریم اترنے لگا، تو یہ جو جنات جاتے تھے فرشتوں سے خبریں حاصل کرنے کی، سننے کی کوشش کرتے تھے، وہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اور وہ سلسلہ کیسے ہوتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شیطان پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، پانچواں، یہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ملتے ہیں، وہ آپس میں جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ احکامات مجھے ملے ہیں، میں زمین پر جا رہا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے یہ احکامات ملے ہیں، میں زمین پر جا رہا ہوں، یہ ان میں سے کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، اور آ کر کے نیچے جو ان کا ساتھی بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ عامل صاحب اور جو فلانی سرکار اور فلانی سرکار بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور وہ اس کا رولا ڈال دیتا ہے، اوے فلاں دن یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وہ اپنی طرف سے 99 جھوٹی باتیں ملا کر کے اور ایک سچی بات ملا کر کے رولا ڈال دیتا ہے، ایک سچی ہو جاتی، لوگ کہتے ہیں یار فلانے نے یہ کہا تھا، دیکھا یہ بات پوری ہو گئی۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ ہوا، قرآن اترنے کا سلسلہ ہوا، تو یہ ان کے لیے ان باتوں کو بھی روک دیا گیا۔ اب جنات دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو کوئی ایسا عظیم واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ خبریں نہیں مل رہی، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے زمین پر۔ وہ تلاش میں ہے اور گھوم پھر رہے ہیں، اور یہ جنات بھی اسی طرح نکلے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں وادی نخلا میں، اس وقت یہ رک گئے، قرآن سننے لگے۔ 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، سورہ احقاف میں اور سورہ جن کے آغاز پر، 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی اتاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قُلُوا هِيَ إِلَيَّ إِنَّمَا اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہیے میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور یہ لفظ قل سے آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنے ہوتے ہیں؟ ہم اکثر کہتے ہیں 4 کل۔ 4 کل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ 4 وہ صورتیں جن کا آغاز لفظ قل سے ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ 5 صورتیں ہیں، 4 نہیں ہیں۔ 5 صورتیں ٹوٹل قرآن کریم میں ایسی ہیں جن کا پہلا لفظ قل ہے۔ قل یہ قلم والا قاف ہے اور لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، آپ یہ بات آگے ڈیلیور کر دیجئے، آگے پہنچا دیجئے۔ یہ سورہ جن میں اس کا آغاز ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتلایا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت مجھ سے قرآن سن کر کے گئی ہے، اور انہوں نے جا کر کے کیا کیا ہے؟ بیٹھ گئے؟ نہیں، جا کر کے اپنی قوم کو کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے، آج عجیب قرآن سنا ہے کہ جو نیکی کی طرف اور رشد کی طرف، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اب اپنی قوم کو دعوت دینے لگے، تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی مان لو، تم بھی قبول کر لو، ہم نے تو مان لیا ہے، آپ لوگ بھی قبول کر لیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ وہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اترنے والے اس کلام پر ایمان نہ لائیں۔ تو یہ دوسری تسلی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر انسان نہیں سن رہے، طائف والوں نے نہیں سنا، تو کوئی بات نہیں، ہم جنوں کو آپ کا امتی بنا رہے ہیں، یہ جن آپ کے امتی بن رہے ہیں، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟
وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا ہر آنے والا وقت پچھلے گزرے ہوئے وقت سے بہترین ہونے والا ہے۔ اسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے جب تک آپ ان کو حکم نہیں دیں گے۔ یہ آج آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جو ان کو حکم دیں گے وہی یہ کریں گے، اور اگر آپ چاہیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس دیا جائے، طائف کی بستی کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں ایسے بچے ہوں جو اللہ کے دین پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی توحید پر آ جائیں اور وہ نسل ان کی توحید کی طرف آ جائے۔ میں ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، یا اللہ یہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ قوم انہیں کیوں کہا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے ننیال تھے، یہ سارا خاندان، یہ ہاشم کے ننیال تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے ننیال تھے، اس وجہ سے انہیں کہا کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، اور پھر اللہ نے ہدایت دی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایک تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام کی کرنیں آ چکی تھی، صحابہ کرام، میں نے آپ کو بتایا 25 یا 35 کے قریب صحابہ کرام اس بر عظیم پاک و ہند میں آ چکے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، لیکن جو صحیح طور پہ آپ کہہ لیں محمد بن قاسم کا معاملہ ہے، یہ بھی اسی نسل میں سے تھا جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ان کے بچے توحید والے ہوں۔ یہ محمد بن قاسم اسی قبیلہ بنو ثقیف سے تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار کے لہو لہان کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ یہ محمد بن قاسم اسی خاندان، اسی قوم، اسی قبیلے سے تھا۔ تو محترم حضرات، آج ہم نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا تیسرا مرحلہ مکہ المکرمہ میں یہ تھا کہ اپنی دعوت کو اب باہر نکالا جائے، مختلف قبائل، مختلف لوگ، مختلف کس طرف سے آئے ہوئے، حج کے لیے خاص طور پہ لوگ، عمرہ کے لیے آئے ہوئے لوگ، ان کو فوکس کر کے ان پر تبلیغ۔ اس سلسلہ میں دوس قبیلہ یمن کی طرف اور اسی طرح شام کی طرف غفار قبیلہ، یہ ان کے سردار مسلمان ہوئے اور ایک راہیں کھلیں، اور اسی طرح سوید بن صامت مدینہ سے، یثرب سے اس وقت سے یہ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، اور اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے دو نکاح، پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے اور دوسرا حضرت سودا بنت زما کے ساتھ، اور تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں پشت پہ جا کے خاندان ایک ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کعب بن مرہ پہ جا کر کے دونوں خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اسی اثناء میں اب کل جو بات آئے گی وہ اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امت کے لیے تحفے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز بہت بڑا، جسے ہم واقعہ معراج کے نام پر جانتے ہیں، وہ یہاں پر ہوا۔ کیا تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، ہمارے لیے کیا کیا پیغامات تھے، اور وہاں پہ کیا ہوا، اور آئے تو زمین پہ کیا ہوا، لوگوں کا کیا رد عمل تھا، لوگوں نے کیا کہا تھا، کہ انشاءاللہ العزیز ہم کل گفتگو کریں گے۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔